مودی صاحب میرے سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھوایا تھا؟ نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. میری نظر میں جو سب سے اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی جنازہ ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اور نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. نبی کا یہ پروٹوکول ہے. کیونکہ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا نہیں بھیجتے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ رحم اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے، یہ نہیں ہم دعا کرتے. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرحومین کو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. لیکن نبی پر درود ہے، رحمت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وجہ جو سرسری غور سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگلا کسی مشکل میں ہے. رحمت میں ترس کا مادہ ہے. کہتے ہیں یار اس پہ رحم کرو. کیا مطلب؟ یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، اس پہ آپ کیا کریں؟ رحم کریں. یہی ہے نا مطلب. تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے قبر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تو رحم کرنا، ان کے گناہوں کو معاف. نبی کا اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم کر، بلکہ ہمیں یہ کہ درود کہتے ہیں اضافی رحمتیں، اضافی اللہ کی طرف سے اضافی جو پروٹوکول ہے. تو یہ نبی کی شان کے خلاف سمجھا گیا ہے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا. ضمنی طور پر کہیں ہو تو، لیکن باقاعدہ جو نبی کے لیے الفاظ یوز کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ درود ہے، صلی اللہ، صلات کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ نبی پر رحم کرے گا خود سے، ہمیں اللہ نے درود کا حکم دیا. تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مغفرت کے لیے، کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ بھائی نبی کے لیے مغفرت کی دعا تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں یہ تصور جائے گا گویا معاذ اللہ نبی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور خطرہ ہے کہ آگے عذاب نہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. نہ. تو اس لیے ہر ایک کے لیے جنازہ ہوتا ہے، نبی کے لیے جنازہ نہیں ہوتا. تو نبی کے لیے ہوا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ رکھا گیا، اور صحابہ کرام جوق در جوق آتے رہے اور درود و سلام پڑھ کے جاتے رہے. اب وہی بات ہے، مثبت سوچو گے تو یہی بات ہے، منفی سوچو گے تو جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو بغض نکالتے ہیں، وہ پھر الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا اور یہ وغیرہ وغیرہ جو فضول باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بھائی صحابہ سے زیادہ نبی پہ نبی کا کون چاہنے والا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاخیر ہوئی ہے نا دفنانے میں، اس تاخیر کو عام جنازوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. نبی کے جنازے میں تاخیر جو ہوئی ہے 2 وجہ سے. نمبر 1، انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، ذرہ برابر تغیر نہیں آتا اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. جبکہ ہمیں جو میت کو دفنانے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ برف خانوں سے بچاؤ اور جلد سے جلد دفناؤ، کیونکہ تغیر میت میں تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو رہی ہے. انبیاء کے چہرے کی رونق تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو وہ اگر کبھی بھی نہ دفنایا جاتا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اسی طرح چمک رہا ہوتا جیسے زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے دفنا دیا تو خلافت کے مسئلے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے کہیں. تو خلافت کا مسئلہ یعنی مسلمانوں کا ایک امیر پہلے بن جائے، اس کے بعد ہم جنازہ دفنائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ تلواریں نہ چلنا شروع ہو جاتی نا جب کوئی امیر نہیں ہوتا. نبی کے دنیا سے جاتا ہی کوئی بھی امیر نہیں ہے نا اب، تو کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا کے حملہ کر دے، کچھ بھی کر دے، تو پہلے امیر کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر کا پہلے انتخاب کیا، سب نے ان پر بیعت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو وہاں تاخیر میں یہ 2 وجہ تھی. ہمارے یہاں جو تاخیریں ہو رہی تھیں ان میں کوئی یہ وجہ، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہوتی.